مہذب معاشرے انسانی حقوق کی بحالی اور مساوات کے ذریعے ہی تشکیل پاتے ہیں۔ تہذیب یافتہ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے اور سانحات سے سبق حاصل کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں جہاں عدل و مساوات کا فقدان ہے تو دوسری جانب بظاہر تہذیب یافتہ معاشروں سے تربیت پانے والے بھی یہاں آ کر انسانی اقدار فراموش کرتے اور اپنے من پسند معیارات کے تابع ہی نظر آتے ہیں۔ سانحہ کارساز بھی ایک ایسے ہی المیہ کی داستان ہے جس میں غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس کی حامل ایک دولت مند اور نشے میں دھت خاتون نے سروس روڈ پر اندھا دھند گاڑی دوڑاتے ہوئے موقع پر ہی 2 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے اور مزید 4 کو شدید زخمی کر دیا۔ آخری اطلاع تک ان کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ اس تمام واقعے کے بعد جو کچھ ہوا اس سے سبھی باخبر ہیں کہ کس طرح راتوں رات کئی کمپنیوں کے اہم عہدوں پر فائز خاتون کو ذہنی مریضہ قرار دے دیا گیا، جس نے ایک طرف سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کے کردار پر کئی سوال کھڑے کر دیے تو دوسری جانب عدالتی کارروائی سے ملزمہ کو بچانے کے لیے وکیل نے دلائل تلاش کر کے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے روگردانی کا ثبوت دیا ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہیں، کیونکہ ملزمہ گل احمد انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین دانش اقبال کی اہلیہ ہیں، جو کے الیکٹرک اور نیپرا کو بجلی فراہم کرنے والی 100 میگا واٹ پر مشتمل آئی پی پیز کے مالک اور ملک کے معروف کاروباری خاندان کے چشم و چراغ ہیں، جبکہ حادثے کے شکار ہونے والے باپ بیٹی کا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔ آمنہ یونیورسٹی کی طالبہ اور اس کے والد عمران عارف ایک محنت کش تھے جو بہتر مستقبل کے خواب کی تعبیر کے لیے تگ و دو میں مصروف تھے کہ لگژری گاڑی نے باپ بیٹی کے خوابوں کو گاڑی تلے رون دیا۔ یہاں مجرم دولت کے بلبوتے پر شواہد بدل سکتا ہے، وکلا دلائل پیش کر کے مجرم کو بچا سکتے ہیں، راتوں رات غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والی 8 کمپنیوں کی عہدیدار کو ذہنی مریضہ قرار دے دیا جاتا ہے، ڈاکٹر جعلی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اور یہ سب پہلی بار ہوا نہ آخری مرتبہ۔ ہر بار ہی دولت کے ہاتھوں انصاف کی پسپائی ہوتی رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر کچھوے کی رفتار سے رینگتا ہوا ہمارا نظام آقاؤں کو بچانے کے لیے برق رفتاری سے تابعداری کے لیے حاضر ہے، اور ایک مرتبہ پھر انسانی جانوں کی قیمت لگانے کے لیے انتظامات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ بھی شنید ہے کہ خاتون کو بیرون ملک بھیجنے کے انتظامات تک کر لیے گئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کب تک جاری رہے گا؟ سانحہ کارساز میں انصاف کی عدم فراہمی اور خون بہا کے نام پر انسانی جانوں کی قیمت لگانا جہاں بدمست امراء کو عوام کے قتل عام کا لائسنس جاری کرنے کے مترادف ہے، تو دوسری جانب اس واقعے سے غمزدہ کروڑوں انسانوں کی مایوسی کا بھی سبب ہوگا۔ اگر واقعتاً منصفین وقت انصاف کا بول بالا اور اس روایت کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو مجرموں سے کسی بھی قسم کی رعایت برتنا بڑی ناانصافی بلکہ اس قدر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرنے اور انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کو آزاد رکھنا معاشرے کے لیے بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔